حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وقال فی سورۃ النساء، ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ دستور مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنے آقا و مولا، آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور رحمت عالم، شفیع امم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خلوص دل کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الموعد الحمد والکرم والعلیہ الکرام والمعین۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا اسحاق احمد صاحب قبلہ خلیفہ حضور محمود ملت، و حضرت علامہ قاری نور عالم صاحب، و حضرت مولانا نظر الحسن صاحب قبلہ، و جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، و تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرس محمود ملت کمیٹی کے تمام افراد کو اس محفل مبارک، اس کو سجانے کے لیے میں تہہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات نے جس نے بھی اس عرس کی محفل کو سجانے میں دام دل میں قدم میں سکون حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں خوب خیر اور برکت عطا فرمائے۔ اور ہم تمام جو یہاں پر حاضر ہیں تو یقیناً یوں ہی تو نہیں آئے ہیں، جی یہ حضور محمود ملت کی محبت ہے جس نے آپ کو کھینچ کے یہاں پر بھیجا۔ بے شک بے شک بے شک۔ دعا اللہ تعالیٰ حضور محمود ملت کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور محمود ملت کے تعلق سے بہت کچھ آپ کو حضرت مولانا اسحاق احمد صاحب قبلہ نے ابھی بتایا۔
اور حضور محمود ملت کی ذات ایسی ذات ہے کہ کئی دنوں تک کئی راتیں آپ ان پر بولتے جائیے، جی پھر بھی آپ کی زندگی پر مکمل طور پر بولنا اس کے بعد بھی یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ حضور محمود ملت وہ ذات ہے کہ جن کے والد کا نام برہان ملت ہے، جن کے دادا کا نام عبدالسلام، جنہیں اعلیٰ حضرت نے عید الاسلام کہا، بے شک بے شک اور جن کا شجرہ نسب اس ہستی سے جا کر ملتا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، جنہیں دنیا حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، بڑائی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میری حضرت اپنی کوئی اس میں کمال تو ہے نہیں۔ بڑا مجھ پر کرم رہا کہ میں چھوٹی سی عمر سے ہی حضور محمود ملت اور اپنی دادی صاحبہ مرحومہ ان کے پاس رہا ہوں۔ بچے عموماً اپنے والدین کے پاس پلا کرتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مجھے حضور محمود ملت نے پالا ہے۔ میں نے حضرت کی خلوت بھی دیکھی ہے اور حضرت کی جلوت بھی دیکھی ہے، اور یہ کہوں گا اس لیے نہیں کہ وہ میرے دادا ہیں، لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ میں اپنے دادا کی اتنی بڑائی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر۔ اگر میں ایک دو بزرگ شخصیات جیسے بریلی شریف میں ہمارے حضور تاج الشریعہ ہوئے، مارر شریف میں حضور حسن العلماء کی ذات ہے، اگر ہم ان کچھ دو تین ہستیوں کو الگ کریں، اور بالخصوص اگر میں پورے ایم پی کی بات کروں تو اپنے دادا کی خلوت اور جلوت کو دیکھنے کے بعد یہ کہوں گا کہ میں نے حضور محمود ملت جیسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب میری دادی کی مرحومہ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ نے بہت خدمت کی حضور محمود ملت کی، لیکن آخری وقت میں 2016 میں وہ وقت آیا کہ آپ کو پیر میں ٹیومر ہوا، اس کے بعد آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد حضور محمود ملت کی خدمت کرنے کا جو 2-2.5 سال کا جو وقت انہوں نے مجھے جو اپنا قریب رکھا ہے، جیسے حضرت نے بھی ابھی عرض کیا کہ حضور محمود ملت جو فرما دیتے تھے تو وہ بات پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز میں نے بھی دیکھی، کئیوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی، مجھے نام ذہنوں میں یاد نہیں آتے، لوگ مجھے بتاتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے مجھے بتایا ہوگا۔ کئی سال ہو گئے اولاد نہیں، حضور محمود ملت نے فرمایا اگلے سال جاؤ اور اس میں آؤ گے تو اولاد لے کر کے آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لے کے آئے، جیسا ابھی حضرت نے نوکری کے بارے میں آپ کے تعلق سے فرمایا۔ کسی کو بیٹا نہیں ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، لوگ آتے تھے حضور کرم فرما دے، دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے۔ حضور محمود ملت اتنا ہی فرماتے جاؤ انشاءاللہ اب بیٹا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اگلی اولاد ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت عطا فرما دے۔ پھر لوگ آتے تھے اور میں بھی دیکھتا تھا کہ دادا ہمارے کہہ دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کچھ وقت کے بعد جو ہے لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کا کام ہو گیا، بے اولاد تھی تو اولاد ہو گئی، بیٹا چاہیے تھا بیٹا مل گیا، اور نوکری چاہیے تھی نوکری لگ جاتی، زمین کا معاملہ رہتا تھا زمین کے معاملات حل ہو جاتے تھے، جو بھی معاملات ہوتے تھے اکثر حل ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال صبح کا وقت تھا، غالباً 6
6 بجے ہوں گے اس وقت. تو حضور محمود ملت جو ہے اس وقت دوا لیا کرتے تھے, جی اور صبح دوا دینا جو ہے وہ میری ہی ڈیوٹی رہتی تھی حضرت کو دوا دینے کی. وہ غالباً عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی, یہ مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, 2017 کی بات تھی. تو حضور محمود ملت آرام فرما رہے تھے, طبیعت آپ کی کافی علیل اس وقت ہو چکی تھی. 2018 میں تو آپ کا وصال ہو گیا فروری میں, 2017 کی میں بات بتا رہا ہوں. تو آپ تھوڑی دیر بھی, زیادہ دور تک بھی آپ چل نہیں پاتے تھے, بعض اوقات لڑکھڑانے لگتے تھے. تو ایک شخص کو اگر میں ہوتا تھا تو بالکل ان کے پیچھے پیچھے کمر کے پاس ایسے ہاتھ لگائے رہتا تھا کہ کہیں سے بھی لڑکھڑائیں ڈگمگائیں تو میں ان کو تھام لوں. اور پھر ان کو سینے میں بھی درد ہونے لگتا تھا. پھر آپ اس کی دوا لیتے تھے حضرت. اچھا حضرت, بات یہ تھی رات کو تقریباً 9-10 بجے سے مسلسل اور تیز بارش ہو رہی تھی. بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ 5 منٹ کے لیے بھی بارش دھیمی نہیں ہوئی, بڑی تیز مسلسل بارش. اور عید کی صبح آ گئی, 6 بج گئے. میں نے دوا دیا اور حضور محمود ملت نے مجھ سے پوچھا بارش ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی دادا صاحب بارش تو ابھی ہو رہی ہے, رات سے ایک سا پانی گر رہا ہے, ابھی پانی دھیما بھی نہیں ہوا ہے. تو حضور محمود ملت نے فرمایا مجھے بشارت ہو گئی ہے, تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بھی حیران کہ یہ راز حضور محمود ملت نے سبحان اللہ. کیسے میرے سامنے کھول دیا. اور حضور محمود ملت نے فرمایا تقریباً 6 بجے تھے اور 9 بجے کے آس پاس حضرت بارش پوری طرح سے بند ہو گئی. سبحان اللہ. اور خانقاہ میں, عیدگاہ میں تمام حضرات نے بند پانی میں نماز ادا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میں موجود نہیں ہوتا تو شاید یہ بات نہیں کھلتی, یا جو بھی بات رہی ہو حضور محمود ملت نے جو بھی سوچا ہو, جو بھی ان کی ذہنی کیفیت ہو, اس کو تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا راز انہوں نے میرے سامنے کھولا. اور حضرات گرامی, ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے ہیں, ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ان کا روحانی فیض ہم تک پہنچتا کیسے ہے. ہماری عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. لیکن اگر آپ کو اپنے بزرگ سے, آپ کے مرشد سے اگر عقیدت سچی ہوگی تو یہ بات آپ یقین کر لیں اس بات پر کہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد کا فیض ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے. سبحان اللہ, بے شک, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے حضور محمود ملت کو دیکھا, خواب میں دیکھا. اور اس وقت بھی, آج کی میں بات کر رہا ہوں, وصال کے بعد میری مراد ہے, حضور محمود ملت آتے ہیں خوابوں میں. کئی لوگوں نے بتایا, اور جو پریشانی ہوتی ہے ان کی رہنمائی فرمایا. سبحان اللہ. صرف ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر بس ہم سے دور ہوتے ہیں. بس آپ یہ سمجھیے, ہمیں نظر نہیں آتے. یہ بات ایک صرف اس دنیا کی بات ہے, اس جسمانی طور پر بات ہے, لیکن ان کی روحانی نگاہیں ہمیں دیکھا کرتی ہیں. اور وہ اپنے وصال کے بعد, جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا, جب ایک اللہ کا ولی کا جب وصال ہو جاتا ہے, ایک بزرگ جب انتقال فرما لیتا ہے, تو ان کی جو روحانی قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جایا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں پابندیاں ہوا کرتی ہیں. جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایک ولی اپنی ولایت کو اس طرح سے چھپایا کرتا ہے جیسا کہ عورت خاص دنوں میں اپنے لباس کو چھپایا کرتی ہے. تو دنیا کے پردے ہوا کرتے ہیں.
لیکن جب ایک بزرگ وصال فرما جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں، تو پھر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں بس شرط یہ ہوتی ہے کہ عقیدت رکھنے والے کی عقیدت سچی ہو۔ تاریخ اس بات کے بھی گواہ ہے کہ جن لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے، عقیدت سچی تھی تو بزرگ نے اس مشکل وقت میں بھی آ کے اپنے مرید کو بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات بس عقیدت سچی رکھیں، اور بے شک بزرگوں کی یہ جو عقیدت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ہم الحمدللہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ یہ مسلک اور یہ نام اہل سنت، یہ نام ہمیں کسی ہمارے بزرگ کے ذریعے نہیں ملا ہے، یہ وہ لقب ہے الحمدللہ کہ جو خود ہمیں محبوب خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور اہل سنت والجماعت کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والی اور اولیاء کرام کو ماننے والی ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، جب باطل ادیان کے سامنے جب بات حق کی پہچان کی آئی تو وہاں پر حق کی پہچان ہمارا دین اسلام ہے۔ تمام باطل ادیان کی اگر آپ بات کریں، جتنے بھی باطل دین ہیں، لیکن اس کے بعد جب اسلام کا نام لے کر لوگوں نے فرقہ واریت پیدا کی اور لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا، تب حق کی پہچان کے طور پر ہمیں اہل سنت والجماعت کا خطاب محبوب خدا نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں اہل سنت والجماعت کا خطاب ملا اور یہ ہماری حقانیت کی پہچان ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دو نمبری اور فراڈیوں نے خود کو جب اہل سنت والجماعت کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج دنیا میں دیکھنے کو ملے گا، بہت سے آپ کو کہنے کو ملیں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن وہ خود بھی اللہ کے ولیوں سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات جب ایسے دو نمبریوں نے جب خود کو کہنا شروع کیا کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تب حق کے لیے اور امتیاز حق و باطل کے لیے ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ اور حق اور باطل میں، سچے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے، اس لیے ہم نے خود کو اہل سنت والجماعت بریلوی کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس زمانے میں فقط کوئی آپ کو اگر سنی کہے کہ آپ کے سامنے آئے یا خود کو اہل سنت والجماعت کہے تو صرف اتنے نام اور اتنے ٹائٹل سے دھوکہ نہیں کھا جانا، یہ ضرور دیکھنا کہ اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے کیا نہیں۔ یاد رکھیں، ہر دور میں ایک شخصیت کو اللہ تعالی حق کی پہچان بناتا ہے، اور اس دور میں اور اپنے زمانے سے اس دور تک اور آگے بھی اور صبح قیامت تک میں کہتا ہوں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے حق کی پہچان بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہے نا، اور اگر دل میں محبت نہ ہو اور محبت والا دل نہ ہو تو وہ دل کسی کا بھی ہو لیکن ایک سنی کا دل تو نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حکم عطا فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو۔
اس کے بعد سرکار نے حکم فرمایا مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کے لیے، یعنی اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی تمہاری محبت ہوگی۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر مجھ سے تمہاری محبت سچی نہیں ہے تو تمہاری محبت سچی اپنے رب کے لیے بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد سرکار نے حکم فرمایا کہ میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو، اس کے بعد فرمایا مجھ سے محبت کرو، اس کے بعد فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا بھی بے ادبی کرنے سے پہلے، صحابی کے برا بھلا کہنے سے پہلے، لان تان کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ یہ بات نہ مجھے پسند ہے نہ یہ بات میرے رب کو پسند ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے صرف میرے صحابہ سے نہیں، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ پہچان اہل سنت والجماعت کی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت صرف عاشق رسول نہیں ہوتے، اہل بیت سے بھی سچی محبت کرتے ہیں اور حضور کے ہر صحابی سے بھی سچی محبت کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام پہ لان تان کریں، اور صحابہ کرام سے محبت کا نام یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو آپ کم کریں۔ اہل سنت والجماعت وہ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں تو نسبت رسول کی وجہ سے، اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں تو ہم نسبت رسول کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نسبت کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جو سچا سنی ہوتا ہے، جس کو بھی حضور سے نسبت ہو جائے، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، سنی جس کو بھی مانتا ہے وہ حضور کی وجہ سے اور حضور کی نسبت کو سبب مانا جاتا ہے۔ یہ بات آپ جانیں، جنہوں نے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو سرکار سے الگ ہٹ کر مانا، یعنی حضور کو سبب نہ مانا اس بات کا کہ مولا علی المرتضیٰ کی جو فضیلت ہے افضلیت ہے، آپ کی فضیلتیں ہیں، آپ کے کمالات ہیں، یا حسنین کریمین کے ہیں، تو جو اس کا سبب اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ روافض کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت اطہار کو نہیں مانا وہ خارجی اور ناصبی کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے سرکار کی نسبت سے اہل بیت کو بھی مانا اور صحابہ کو بھی مانا وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ بے شک۔ آج لوگ بڑا صحابہ کرام کو لڑانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جس دل میں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دل میں ابو بکر و عمر اور عثمان غنی کا بغض ہو۔ جو دل علی سے محبت کرتا ہوگا اس دل میں ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہوگی، عمر فاروق اعظم کی بھی محبت ہوگی اور حضرت عثمان غنی کی بھی محبت ہوگی۔ اور آگے بڑھ کے یہ عرض کر دوں کہ اس دل میں حضرت امیر معاویہ کا بھی ادب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
بلند آواز سے کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی بے شک بے شک صحابہ کرام کو جنتی بنانے والی جو نسبت ہے وہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک بے شک سرکار کی نالین سے جو مٹی لگ جائے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہوا کرتی ہے، اور وہ صحابی کے جس نے حضور کو دیکھا ہو، جس نے حضور کی دست بوسی کی ہو، جنہیں حضور نے اپنے سینے سے لگایا ہو، جس کے جسم کو، یہ میں آپ کو بتا دوں علماء کرام موجود ہیں کہ جس کے جسم کو اللہ کے رسول کا جسم اطہر مس ہو جائے اسے پھر دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی، بے شک بے شک بے شک بے شک نہیں جلا سکتے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور آج لوگ آپ کو لڑانے کی کوشش کریں گے، کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کس وجہ سے مانتے ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جس ذات کو بھی اللہ کے رسول سے نسبت ہو گئی تو یہ جان لیجئے ہر اس ذات کا ہمیں اور آپ کو ادب کرنا ہے، اس سے محبت کرنا ہے، کیونکہ جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اگر آپ حضور برہان ملت سے محبت کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ حضور برہان ملت کے پرپوتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں یہ سن کے اپنے آپ محبت پیدا ہو جائے گی نا، ہے نا؟ اس کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ میری آپ اچھی اچھی باتیں سنیں یا میری تقریر سنیں یا کوئی کچھ ایسا کوئی خاص کوئی کام مجھ سے ہوتا ہوا دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کو محبت ہو، نہیں، حضور برہان ملت سے، حضور محمود ملت سے اگر آپ سچی محبت کریں گے تو اتنا ہی سننا کافی ہے کہ میں ان کا پوتا ہوں تو آپ کو محبت ہونے لگ جائے گی، یہ تو ایک بات ہوئی۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا ہمارے امتیاز بھائی حضور محمود ملت کے بڑے خاص خادم رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی یہی بتا دے کہ 30 سال تقریباً 1994 سے آ رہے ہیں 2018 کا آپ وقفہ لیجئے، کتنے سال ہو جاتے ہیں یہ تقریباً ہمارے 24 سال کے آس پاس کا وقت ہو جائے۔ اگر آپ کو یہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے امتیاز بھائی نے حضور محمود ملت کی بڑی خدمت کی ہے تو اپنے آپ ان کا بھی ادب کرنے لگ جائیں گے۔ کیوں ادب کرنے لگ جائیں گے؟ کیونکہ آپ حضور محمود ملت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، یہ تو ان کی بات ہے، میں تو بات کر رہا ہوں سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس ذات کو ان سے نسبت ہو جائے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہو، سبحان اللہ۔ اس بات کو جانیں۔ مرکز عقیدت جو ذات ہمارے لیے ہے وہ ذات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کوئی آ کے آپ کو کتنی بھی باتیں کی، یہ ایسا ہوا وہ ایسا ہوا، یہ جنگ ہوئی وہ جنگ ہوئی، کہنا ٹھیک ہے ساری باتیں ہوئی ہیں، قیامت کے دن جو ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، لیکن ہم سنی ہیں جس ذات کو بھی حضور سے نسبت ہو جائے گی ایک ذات کے بھی خلاف ہم کو سنیں گے نہیں، کوئی برداشت نہیں کریں گے، نہ ہم ایک لفظ اہل بیت کے ایک فرد کے بارے میں سنیں گے، نہ ہم ایک لفظ کسی بھی ایک صحابی رسول کے بارے میں سنیں گے، چاہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو، چاہے فاروق اعظم کی ذات ہو، چاہے عثمان غنی کی ذات ہو، چاہے مولا علی کی ذات ہو، چاہے حسنین کریمین کی ذات ہو، یا چاہے حضرت امیر معاویہ کی ذات ہو، کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہی حال اور یہی بات ہوتی ہے جو ایک سچا سنی ہوتا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے اہل سنت والجماعت ہونے کی۔ فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، غلامان اہل بیت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم الحمدللہ حنفی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 نشانیاں جو اہل سنت والجماعت کی بتائی ہیں
امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے. اس دور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تقریباً آپ دیکھ لیں آج سے 1350 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، اور وہاں سے میں آپ کو عقائد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. تو امام اعظم نے فرمایا 12 نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بتائی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہوتا ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو سچا سنی ہوگا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مانے گا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث آپ کو اور بتاتا ہوں. حضرت ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ. یہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے، حضرت محمد بن حنفیہ. آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ بابا سرکار کی امت میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ یعنی ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عمر ہے. اس کے بعد جب حضرت محمد بن حنفیہ کو یہ لگا کہ اس کے بعد میں پوچھوں گا تو کہیں عثمان غنی کا نام نہ لے لیں. دیکھیے معلوم ہوا کہ سمجھ وہ بھی رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، سمجھ وہ بھی رہے ہیں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں پھر پوچھوں تو حضرت عثمان غنی کا نام نہ لے لیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد تو آپ ہوں گے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں تو مسلمان کی جماعت میں سے ایک عام سا مسلمان ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات گرامی، آج لوگ طرح طرح سے آئیں گے، کوئی کہے گا علی کا پہلا نمبر، اور آج کل تو حال یہ ہو گیا کہ لوگ دین بھی حضرت قوالوں سے حاصل کر رہے ہیں، علمیہ یہ آ گیا. تو یاد رکھیں جو سچا علی المرتضیٰ کا ماننے والا ہوگا اس کا عقیدہ یہی ہوگا کہ امت مصطفیٰ میں اور تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے افضل ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور اس کے بعد کسی کا مرتبہ سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. زندہ باد. خلاصے کے طور پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضرات آج کا دور بہت فتنوں کا دور ہے. ایک طرف سے رافضیت کا فتنہ سنیوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک طرف سے وہابیت اور دیوبندیت کا فتنہ جو ہے وہ پہلے سے ہی کئی سنیوں کو اور کئی سنی گھروں کو برباد کر چکا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سنی سمجھ نہیں پاتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ رہیو چوروں کی والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو جب چور آپ کا جب ایمان چورانے آتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ آپ ہی کے ہم عقیدہ ہے یا آپ ہی کا ہم مسلک ہے، اور خود کو سنی کہے گا، اہل سنت والجماعت بتائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے جب آپ اس کی گرفت میں کچھ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ ایک ایک بات کہہ کے دھیرے دھیرے دیمک جس طرح سے لکڑی کو کھاتی ہے وہ آپ کے ایمان کو کھانا شروع کرے گا. اس لیے حضرات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان آپ کا محفوظ رہے، آپ کو کوئی زیادہ بہت مشقت نہیں کرنی ہے، بس آپ کو نسبت اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہے. بس صرف ایک چیز کو آپ دیکھیں. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بس صرف مجھے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جو بے ایمان ہوگا، جو پکا بے ایمان ہوگا،
آپ یہ سمجھیے اعلیٰ حضرت کا جیسے ہی نام آئے گا ہے نا، جیسے کہ موت پڑ جانا کہتے اس کے چہرے پہ موت پڑ جائے گی. اور جو سچا عاشق رسول ہوگا اعلیٰ حضرت کا نام سنے گا تو اعلیٰ حضرت کے نام سنتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. بس اس نسبت کو دیکھیں، اور زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت آپ کو نہیں، کیونکہ آپ عام عوام اتنا آپ لوگ نہیں کر پائیں گے، اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے. بس سرکار اعلیٰ حضرت کی نسبت اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ بالکل آپ قائم رہیے. انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، اور دنیا میں بھلے ہی ہم کو کچھ پریشانیاں آ جائیں، کیونکہ ایمان والوں کو تو پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یقین جانیں سرکار اعلیٰ حضرت کی نسبت وہ نسبت ہے کہ جس کے سبب آخرت میں تو ہمارا بیڑا پار ہونا ہی ہونا. دعا اللہ تعالی ہماری ایمان اور آخرت کی، ایمان اور عقیدے کی محافظت فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو ہمارے لیے آخرت میں باعث نجات اور بخشش ثابت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.